से वंसुरू आलिहतकुम, और मदद करो अपने माबूदों की, यानी अपने माबूदों की मदद करो कि उनका दुश्मन इब्राहिम आ चुका है, इब्राहिम को जला दो ताकि ये हमारे बुतों को नुकसान ना पहुंचाए। अंदाजा करें, मत ऐसी मारी हुई है, माबूदों ने तुम्हें बचाना था और तुम माबूदों को बचाने की खातिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने लगे हो। ए आग, ठंडी हो जा इब्राहिम के लिए और सलामती बन जा, इतनी ठंडी ना हो कि वो तकलीफ में पड़ जाए, बस इतनी ठंडी हो कि वो उसकी तपिश को महसूस ना करें और एक नॉर्मल एक्सपीरियंस उनके ऊपर हो। ठंडी हो और सलामती बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और वो बन गई। पूरा रुकू जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है, और उसमें भी खुसूसन उनकी जिंदगी का वो वाकया जो उन्होंने बुतों को तोड़ा था, और उसमें कई एक मॉरल लेसन मिलते हैं। मैं वो साथ साथ कवर करूंगा इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करूंगा कि इसमें जो बज़ाहिर छुपी हुई चीजें हैं वो भी आपके सामने बयान करूं। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दह, और बेशक हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हदायत अता फरमाई थी, दानाई अता फरमाई थी, मिन क़ब्ल, इससे पहले, वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम उनको खूब जानते थे। अब किससे पहले? कुरान के नुज़ूल से पहले और मूसा अलैहिस्सलाम से पहले, इसका जिक्र पीछे गुजर चुका। उस एतबार से भी देखा जाए तो इसका ताल्लुक उस पोर्शन के साथ बनता है अगर वहां से रुकू स्टार्ट किया जाता, क्योंकि ये बात उसके साथ जोड़ी जा रही है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम से पहले और कुरान के नुज़ूल से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्द अमजद हैं, और तीनों जो आसमानी मज़हब हैं, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुसलमान, उनके दरमियान एक कॉमन बॉन्ड है। इसलिए देखें, अब जो इसराइल और फ़लस्तीन और अरब मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा करवाया गया अमेरिका की जानिब से, इब्राहीम अकॉर्ड, उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुआहदा कहा गया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पर्सनैलिटी हैं जिन पे तीनों मज़हब मुश्तरका तौर पर एग्रीड अपॉन है। क्योंकि ज्यूज तो अपने आप को वैसे इब्राहिमी कहते हैं नस्लन, और वो तो इतने कट्टर हैं, वो कहते हैं कि ज्यूज के अलावा कोई और इस मजहब को कबूल भी नहीं कर सकता। हम तो तबलीग करते हैं, उनमें तबलीग करना हराम है। वो कहते हैं जो बाई बर्थ बनी इसराइल होगा, और उसमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक की जो औलाद है, उनके बेटे थे याकूब, उन्हीं का लकब था इसराइल। उनके 12 बेटे थे, वो बनी इसराइल कहलाए, 12 कबीले। फिर क्रिश्चियंस हैं, उनमें तबलीग का रुझान है, अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत की तरफ पैगंबर बना के भेजे नहीं गए थे, वो सिर्फ बनी इसराइल की तरफ पैगंबर थे, और बनी इसराइल के वो आखिरी पैगंबर थे, उन पे हुज्जत तमाम कर दी। लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाया, उनके मानने वालों ने, पूरी दुनिया के अंदर, और फिर एक गैबी ताईद आ गई। कॉन्स्टेंटाइन II ने जब क्रिश्चियनिटी कबूल की तो पूरी रोमन अंपायर क्रिश्चियन हो गई। 4वीं सदी ईसवी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की पैदाइश से आप समझ लें ऑलमोस्ट कोई 250 साल पहले, 337 ईस्वी के अंदर, इस वजह से फिर वो क्रिश्चियनिटी फैल गई। और तीसरे मुसलमान हैं। हम तो अपने दीन को कहते ही दीन इब्राहिमी है। हज के मौके के ऊपर कुर्बानी होती है तो हम उसे सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिमी थे, अपने दीन के एतबार से भी, नस्ल के एतबार से भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ज्यूज ये मानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल, और उनसे ये नस्ल आगे चली है। वो अरब के लोगों को भी नस्लन इब्राहिमी मानते हैं। बाकी वो जाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के कायल नहीं है, लेकिन नस्ल के एतबार से वो अरबों को
ابراہیمی مانتے ہیں، اور اب جو ان کے ماڈرن یہودی آئے ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ عربیوں کے لیے پیغمبر تھے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے پیغمبر تھے، ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ جو آج کل کے ماڈرن یہودی ہیں، جب یہ بین المذاہب کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ وہ یہ بات کرتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کو وہ پیغمبر کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمارے تو ایمان کا تقاضا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا، لیکن ان کے لیے یہ بڑی بات ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے سخت نفرت کرتے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ انہیں دجال سمجھتے ہیں، اور کرسچن سے وہ اس اعتبار سے نفرت کرتے ہیں کہ کرسچنز نے ایک انسان کو خدا کا بیٹا مان لیا، اسے خدا تسلیم کیا۔ جوز جو ہیں وہ توحید میں بڑے راسخ العقیدہ ہیں، آج کے جوز بڑی سختی سے ایک گاڈ کے ماننے والے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جتنی سختی سے وہ توحید کے اوپر گامزن ہے، وہ سختی ویسے ہی ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی انسان خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کرسچن سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور وہ نفرت اس حد تک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے بھی وہ نفرت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو پیغمبر مانتے ہی نہیں ہے تو انہوں نے نفرت ہی کرنی ہے، یہ تو مسلمانوں کی کچھ نصیبی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ مرتبے کا فرق قرآن میں آیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن ایمان لانے میں سب کے سب برابر ہیں۔ تو بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی تھی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لابیہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، وقومی، اور اپنی قوم سے۔ اب یہ ابی سے مراد ان کے والد ہیں یا چچا ہیں، یہ اختلاف ہے، یہ میں پہلے کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم باپ ہی کہہ لیتے ہیں، والد نہیں کہتے کیونکہ اختلاف ہے۔ چچا کے لیے بھی باپ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، ما هذه التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جس کی تم پوجا کرتے ہو اور اس کے اوپر دھیان لگا کر بیٹھے رہتے ہو، معتکف رہتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، مراقبہ کر رہے ہو آج کی لینگویج میں۔ اب اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ دلیل پیش کرتے کہ آباء و اجداد کے پاس کوئی اللہ کا پیغام آیا کہ آپ نے یہ مورتیاں بنانی ہیں، نہیں، بس سن سنا کے سننی ٹنی، یہ وہی والی بات ہے، آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا فتویٰ بڑا گاڑا ہے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم، بے شک تم بھی، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اور تمہارے باپ دادا بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتے تھے، بالکل توحید کو ننگی تلوار کی طرح بیان کرتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ بے شک تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں رہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہیں کہ ہم سے ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں؟ جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ایک خدا کی؟ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دلائل سامنے رکھ رہے ہیں۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لیکن ان کو کہا کہ تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔
अल्लज़ी फ़तरहुन, जिसने उनको पैदा फरमाया, आसमानों को और जमीन को। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस सच्ची बात के ऊपर गवाही देने वालों में शामिल हूं। मुझे अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाया है और मैं गवाही देता हूं कि आसमानों जमीन का बनाने वाला एक अल्लाह है और उसी ने तुम्हें भी पैदा किया हुआ है। वतल्लाही, और अल्लाह की कसम, ये अमूमन यहां पे उर्दू में भी बोलते हैं ना, वल्लाही, बिल्लाही, तल्लाही, अरबी तो बोलते हैं। ये तीनों अंदाज हैं। ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ், டீச்சர்ஸ், கஸ்டமர் கேர்ல வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே அவங்க இங்கிலீஷை லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னு வந்து வாங்கியிருக்காங்க. எப்படி இருக்கும் அந்த ஆப்? तल्लाही, अरबी तो बोलते हैं। ये तीनों अंदाज हैं कसम के। लअकीदन्न अस्नामकुम, मुझे अल्लाह की कसम के मैं बिल जरूर तुम्हारे इन बुतों का बंदोबस्त करूंगा। बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, जब तुम चले जाओगे यहां से पीठ फेर कर। बाकी जगह आता है कि वो किसी एनुअल गैदरिंग में जा रहे थे, कोई मेला लगता था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने दावत दी। दूसरी जगह पे आता है कि आप भी हमारे साथ चलें, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखा तौरियतन और फिर कहा कि मैं बीमार हूं। हकीकतन वो बीमार नहीं थे, लेकिन उन्होंने तौरिया किया, यानी बीमार रूहानी तौर पे मैं तकलीफ और कोफ्त का शिकार हूं कि मेरी कौम जो है वो शिर्क के अंदर मुब्तला है। इसे कहते हैं तौरिया करना। ये जान बचाने के लिए हिकमत के तहत जू मानी जुमला बोलना ये जायज है, अंबिया कराम की सुन्नत है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मौके के ऊपर तौरियतन झूठ बोला। अब झूठ ज़ाहिर है हम उर्दू में तर्जमा कर रहे हैं, उसको तौरिया कहना चाहिए। अरबी में गलत बयानी या एक रूटीन से हट के बात की, और वो जायज है। 3 मौके कौन से? एक मौका जब मिस्र के बादशाह के साथ आपका वास्ता पड़ा और आपकी जो बीवी थी हजरत सारा, उन पे उसकी गलत नजर थी, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसने पूछा कि ये औरत कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरी बहन है, और दिल में नियत की कि इस्लाम के रिश्ते में बहन है, वैसे तो बीवी है। और ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आके सैयदा सारा को बता दी कि उसने मुझे पूछा था, अगर मैं बताता तो वो मुझे कत्ल करवा देता तुम्हें हासिल करने के लिए, क्योंकि उस जमाने में तो निगाहें मार के कोई गायब तो नहीं कर सकता था बादशाहों को। और बात किसकी हो रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जद्दुल अंबिया की। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि इस्लाम के रिश्ते में हम बहन भाई हैं, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको क्लियर किया। फिर भी हजरत सारा की तरफ उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आई, उसका हाथ शल हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ठीक हुआ, दोबारा उसने कोशिश की, फिर ऐसा हुआ, फिर वो डर गया और उसने बजाय उनके साथ कोई गलत सलूक करने के एक लोंडी गिफ्ट की हजरत सारा को, और वो थी हाजर। उन्हीं से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लिहाजा इनकी असल जो है वो मिस्र के लोग हैं। ये मिस्र से आपको गिफ्ट मिली थी और वो फिर आजाद करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। तो उस मौके पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात की। बुखारी में आता है कि दूसरा मौका ये वाला था कि जब वो मेले पे जा रहे थे, और इसका जिक्र कुरान में मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखा, क्योंकि वो भी सितारों से हिसाब लगाते थे। उनको इमेज ये दिया कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हालांकि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे थे। तौरिया किया, क्योंकि उन्होंने पीछे बुतों के साथ ये करना था, प्लानिंग तो कर ली थी उन्होंने। और तीसरा इसी में आएगा, जब उन्होंने सारे बुतों को तोड़ के बड़े बुत के कंधे के ऊपर वो कुल्हाड़ा रख दिया, तो वापसी पे उन्होंने पूछा
کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ سارے بت توڑ دیے، تو اس کا ذکر بھی قرآن میں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، کیونکہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا تھا، لیکن یہ بھی زو مانی جملہ تھا، بڑے سے مراد جو ان سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی کہ میں خود، تاکہ اس سے ان کو یہ پتا چلے کہ بت کتنے کمزور ہیں۔ تو دو توریہ جو ہیں قرآن میں بھی رپورٹ ہو گئے، ایک ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا بڑے نے کیا ہوگا۔ لہذا مولانا مودودی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس حدیث کو اگر ہم صحیح مانتے ہیں، صحیح بخاری کی، تو انبیاء کی عصمت کے اوپر فرق پڑے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دو چیزیں تو قرآن میں رپورٹ ہو گئی ہیں۔ آپ اسے توریہ کہہ لیں، اسے تقیہ کہہ لیں، سورہ آل عمران میں تقیہ کرنے کی اجازت موجود ہے، تو یہ توریہ تھا اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بھی توریتاً جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، دو لڑنے والوں میں صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں۔ Hi, this is Dr. V. Ajit Kumar, Apollo Ayurved, Chennai. آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں، اسی طریقے سے جنگ کے موقع کے اوپر بھی، تو جن مواقع کے اوپر اجازت ملی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کسی صحیح مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ کسی کی جان بچانا مقصود ہے یا اپنی جان بچانا مقصود ہے۔ تو یہ تین توریوں کا ذکر آیا، یعنی ایسا جملہ جس کے دو معنی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ بول سکتے ہیں۔ اب وہ تو چلے گئے میلے کے اوپر، پیچھے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ان کے بزرگان دین تھے، تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس انہوں نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے جو بڑا بت تھا اس کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس کے بارے میں وہ اس کی طرف لوٹ سکے۔ ایک بت تو سلامت رہنا چاہیے نا، تاکہ جو قتل نہیں ہوا باقیوں کے قتل کا وہ گواہ بن کے رہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اس ایک کی طرف یہ لوٹیں، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ اب ظاہر یہ فیلنگز جو ہم کر رہے ہیں بلینکس کے اندر، وہ اسرائیلی روایتوں کی بنیاد کے اوپر، اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کیا، آپس میں مشورہ کرتے ہوئے۔ انہ لمن الظالمین، ایسا کرنے والا تو بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا، تو چند ایک نے ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا تھا، فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان لڑکے کو جو اس کا ذکر برائی سے کر رہا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو آلریڈی کہہ چکے تھے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد گمراہ تھے کہ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، تو آپ ان کی نظروں میں تو آگے تھے کہ بتوں کے ساتھ یہ برائی والا معاملہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ان بتوں کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا، وہ گالی گلوچ نہیں، وہ تو اسے برائی سمجھتے تھے نا۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اس نوجوان لڑکے کو، اس کی جرت، اس نے یہ حرکت کی، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے سکے۔ جب ہم اس سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے ایک ہی بندہ پیچھے تھا، اتنا بڑا حادثہ ہوا تو یقیناً اسی نے کیا یا کروایا ہے یا اس کے سامنے ہوا ہے، تو لوگ دیکھ لیں گے، خود لوگ گواہی دیں گے کہ یہی کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے مجلس اکٹھی کی اور بلا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جو حرکت ہوئی تھی؟
قالا تو انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ہی حرکت کی ہوگی۔ اب وہ بڑے سے مراد حقیقتاً تو اپنے آپ کو لے رہے تھے اور ان کو یہ میسج دے رہے تھے کہ جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا ہے، اب یہاں پہ کلہاڑے کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ مسنگ لنکس کے اندر چیزیں روایتوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہیں، تو اس کی طرف رجوع لا کے دیکھو، یہ بتائے گا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ گفتگو کر سکتے ہوں تو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہونا تھا، تو انہوں نے اپنے جی میں خود ہی غور کیا۔ فَقَالُوا، پھر بولے، إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ اوندے ہو کر اپنی گمراہی کی طرف پلٹے، اور بجائے اس کے کہ وہ ہدایت قبول کرتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آرگومنٹ کرنا شروع ہو گئے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، کہ بے شک تم خوب جانتے ہو کہ یہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے۔ ہونا تو چاہیے تھا اس کے بعد ہی ان کو بات سمجھ آ جاتی، لیکن موٹے دماغ ابھی تک نہیں سمجھ آئی، ابھی تک وہ ظالم سمجھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنے بتوں کو مظلوم سمجھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سمجھ لیتے کہ یہ بت جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکے، یہ ہماری حفاظت کہاں سے کریں گے، یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب فل ٹاس مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو دیکھیں کیسا چھکا مارا انہوں نے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں کسی ذرے برابر کا، بابت شیء کوئی نہیں، یہ وہی بات، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ نفع کیا دینا ہے، اپنا آپ ختم کروا بیٹھے، نقصان کیا کرنا ہے، اپنے نقصان کو نہیں ٹال سکے، کسی کو کیا نقصان انہوں نے کرنا ہے۔ اف لکم، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے تھا، ڈراپ سین ہو گیا، لیکن جب انسان اپنی ضد پہ اڑا ہو، حق بات قبول نہ کرنا چاہتا ہو، تو اس طرح کی باتیں سن کر مزید غصہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کر دوں، یہ سب کچھ ہم ان ہستیوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں جو واقعتاً جھوٹے معبود تھے، لیکن اگر اللہ کے نیک بندے جن کا نیک ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم، اگر ان کو کوئی پوجتا ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کے لیے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ تف ہے تم پر بھی اور جس کو تم پوجتے ہو، کیونکہ وہ جس کو پوج رہے ہیں نا، اس نے تو اس قسم کی کوئی تعلیمات نہیں دی ہے۔ یہ سب کچھ ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جن کی کوئی سند آسمان سے نازل نہیں، چاہے وہ آج کے زمانے کا ہو چاہے پرانے زمانے کا، لیکن جس کے پیچھے اللہ کی تعلیمات کھڑی ہے قرآن و سنت کی شکل میں، تو اس میں پھر ہم الفاظ استعمال کریں گے جو قرآن میں آئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں انسانی شکل میں آئے، دراصل وہ گاڈ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے اس زمین پر آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ وہاں پھر آپ اس سٹائل میں بات کریں، تو یہ بات کی جا سکتی کہ
اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو, ان کی ماں کو اور زمین میں سارے لوگوں کو ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا. پھر اس سے نیچے آ جائیں جن کی کوئی سند ہی نازل نہیں ہوئی بھی, ان کے بارے میں تو آپ جتنی مرضی دلیری سے بولیں جس طرح ہم بول رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. بھائی تم کہہ رہے ہو کہ بزرگوں نے سمندر روکا ہوا ہے, کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ سمندر روکا ہوا ہے. تو پھر ہم انہیں انسان کی کسپرسی بتائیں گے. انسان کوئی بھی ہو وہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں, خواہ وہ پیغمبر ہو, اہل البیت میں سے ہو, کوئی صحابی ہو, کوئی تابعی ہو, اپنے نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں. اللہ ہی اس کے نفع و نقصان کا مالک. کوئی اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا, کوئی حضرت اسرائیل سے روح واپس نہیں لے سکتا, کوئی اپنی بیماری کو خود ختم نہیں کر سکتا. یہ آگے آئے گا انبیاء کرام کی بیماری کا ذکر, ایوب علیہ السلام کی, کس درد سے انہوں نے دعا کی, اللہ نے ان کی تکلیف دور کی. سارے بچے مر گئے, ان کی بیویاں مر گئیں, خود بیماری میں مبتلا ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. پھر دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی, اور بیویاں دیں, اور بچے ہوئے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس سے ڈبل کر دیا ان کو, لیکن کیا اللہ نے. انسان کچھ نہیں کر سکتا, ذہن میں رکھیے. تو اف ہے تم پر بھی اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو, کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ قالو, تو وہ بولے, حرقوہ, جلا ڈالو اسے, وانصروا آلہتکم, اور مدد کرو اپنے معبودوں کی. یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ ان کا دشمن ابراہیم آ چکا ہے, ابراہیم کو جلا دو تاکہ یہ ہمارے بتوں کو نقصان نہ پہنچائے. اندازہ کریں مت ایسی ماری ہوئی ہے, معبودوں نے تمہیں بچانا تھا اور تم معبودوں کو بچانے کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے لگے ہو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرو. جیسا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. کل تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, پاکستان کی حفاظت یہ کر رہے ہیں, پلوں کے اوپر بزرگوں کی ڈیوٹی ہیں. جب دہشت گردوں نے ان کے مزارات کے اوپر بم پھوڑے, پھر یہ پریس کلب کے سامنے آ کر پلے کارڈ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تحفظ اولیاء کانفرنس, یہ سیم ہے, یہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ بھی, بلکہ اس سے بڑی چیز ہے, وہ تو معبود تھے ان کے. تو بھائی جن اولیاء کی حفاظت کے لیے آپ کو کانفرنس کرنی پڑے پریس کلب کے باہر, تو وہ آپ کی حفاظت کہاں سے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو. اب اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا. دیکھیں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ ماری اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. اگر پیغمبر کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا نا اللہ کے اذن کے بغیر, تو باب دشائی کوئی نہیں. قلنا, اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے فرمایا, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ. கேஷிஃபைல கிடைக்கும் பழைய போனுக்கு பதிலா கேஷ். டவுன்லோட் தி ஆப் now. என்ன விக்கலனா தூக்கி போடுவீங்க. With Make My Trip, get up to 15% off on first hotel booking. Download now. اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ تکلیف میں پڑ جائے, بس اتنی ٹھنڈی ہو کہ وہ اس کی تپش کو محسوس نہ کریں اور ایک نارمل ایکسپیرینس ان کے اوپر ہو. ٹھنڈی ہو اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کی, اور وہ بن گئی. صحیح بخاری میں آتا ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز, وہ ہمیں کافی ہے. اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے. اسی لیے ہم نے صبح شام کے بلو کارڈ میں یہ وظیفہ ڈالا ہے کہ جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ وہ
तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों पे हमले की गज़वा खंदक के मौका के ऊपर, तो मुसलमानों ने पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज। खंदक के मौका पर भी, ओहद के मौका के ऊपर भी नबी इस्लाम का वजीफा यही हुआ करता था। एक और वजीफा भी जामे तिरमिज़ी और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में आया है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। वहां पे भी अल्फाज है कि मुश्किल और परेशानी में आप ये वजीफा पढ़ते थे। ऐ खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। और तीसरा वजीफा जामे तिरमिज़ी में और सुन्न नसाई अल कुबरा में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो इसमें आगे चलकर आएगी इसी सूरत के अंदर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई, लेकिन उस चीज की तफसील मौजूद नहीं है कि वो कैसे ठंडी हुई कि उन्होंने अपने रब की तरफ रुजू फरमाया। बाकी इसराइली रवायतों में मिलता है, अहादीस में तो हमें नहीं मिला कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आए और उन्होंने कहा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। और ये उन लोगों के प्लेटफॉर्म से बयान होती है जो बुजुर्ग बाबों को मदद के लिए पुकारते हैं। अंदाजा करें, खुद सुनाते हैं ये वाकया इसराइली कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुद आए हो या अल्लाह ने भेजा है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद से आया हूं। उन्होंने कहा कि अगर खुद से आए हो तो मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और अगर अल्लाह ताला ने भेजा है तो मेरे हाल से बेहतर वाकिफ है, तो मैं तुम्हारी मदद भी नहीं लूंगा। हमें ये वाकया सुना रहे होते हैं ये बताने के लिए कि देखो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल वक्त में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मदद नहीं मांगी, अल्लाह से मदद मांगी है। तो तुम तो अब्दुल कादिर जिलानी से मांगते हो भाई। आला हजरत तर्जुमा कर रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का, ऐ अल्लाह तुझी को पूजें, तुझी से मदद चाहें। और मलफूजात आला हजरत में जब पूछा जा रहा है तो कहते हैं कि मैंने तो एक ही दर मजबूती से पकड़ा हुआ है, मुझे तो जब भी कोई मुसीबत आती है तो मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए पुकारता हूं। कुरान में तर्जमे में अल्लाह को पुकारता हूं और बाहर जो है कुरान से निकल के अब्दुल कादिर जिलानी को। यहां पे देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की बरकत से। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है व अरादू बिही कैदा, और उन्होंने तो इरादा किया था चाल चलने का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने का। फजअलनाहुमुल अखसरीन, तो हमने उन्हीं को नाकाम कर दिया उनकी उस प्लानिंग के अंदर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निजात दे दी। वनज्जयनाहु व लूतन इलल अर्द, और हमने निजात दी उनको भी और लूत अलैहिस्सलाम को भी उस सरजमीन की तरफ, अल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन, वो सरजमीन के जिसमें हमने बरकत रखी है तमाम जहान वालों के लिए, यानी सरजमीन शाम, उसकी तरफ रहनुमाई करती। ववहबना लहू इसहाक, और हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे के तौर पर अता फरमाए। व याकूब नाफिला, और याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता। आखिरी उम्र में जाके औलाद हुई, 87 साल उम्र थी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। 99 ईयर्स की एज थी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म हुआ, 12 साल की उम्र थी। और जो इसहाक अलैहिस्सलाम है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के भी बाद पैदा हुए, फिर उनके भी आगे से औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको भी देखा, यानी पोते तक अल्लाह ताला ने उनको जिंदा रखा, यानी 100+ उम्र हुई है। वकुल्लन जअलना सालिहीन, और हमने सब के सब लोगों को सालेह बनाया था। इसी आयत नंबर 72 के ऊपर आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं इंशाअल्लाह। अगले लेक्चर के अंदर आयत नंबर 73 से हम स्टार्ट लेंगे।